پاکستان کے علاقے سوات کے اندر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ توہین مذہب کی بنیاد پر ایک سلمان نامی شخص سیالکوٹ سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹور پر آیا تھا، جس طرح لوگ اکثر گرمیوں میں کرتے ہیں کہ ناردرن ایریا کے اندر جاتے ہیں، تو وہ آتا ہے اور لوگ اس کے اوپر بلاسفیمی لا لگاتے ہیں کہ اس نے توہین مذہب کیا ہے۔ پولیس کی کسٹڈی میں وہ شخص ہوتا ہے، پولیس اسے پکڑ کے لے جاتی ہے، پھر اسی دوران مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ انف نہیں ہے، لوگ اسے پولیس کی کسٹڈی سے جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، پولیس پر بھی حملہ کرتے ہیں اور پولیس کی گاڑی کو بھی جلا دیتے ہیں، شخص کو مار دیتے ہیں، نہ صرف مار دیتے ہیں بلکہ اسے جلا دیتے ہیں۔ تو اس کا سارا جو قصور ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو جاتا ہے، اور اسٹیٹ آف پاکستان پر اس وجہ سے جاتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے کوئی رول نہیں بنایا کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی توہین مذہب کرتا ہے تو وہ عوام یا ہجوم کا حق نہیں بنتا کہ وہ اسے سزا دیں، بلکہ اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ سب کیوں کیا۔ ایجوکیشنل سسٹم ہے، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بہت خراب ہے، ہم نے بچوں کو وہ چیز پڑھائی ہی نہیں، ہم نے بچوں کو ٹیکسٹ بک پڑھائی ہی نہیں، تو ہم بچوں سے رزلٹ کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا تو پھر وہ فائنل ایگزام کے اندر پاس کیسے ہوگا؟ تو لیک آف ایجوکیشنل سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پر جو ہے وہ آزاد ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان آزاد ہوا، لیکن یہاں سوری ٹو سے ہماری اسلامیات کی تعلیم بھی ہمیں ٹھیک سے نہیں دی جا رہی۔ یہاں پاکستان کے اندر جو شخص کوئی بھی حدیث سنا دیتا ہے اٹھ کے، اس کی حدیث کی تشریح کو اپنے طور پر تشریح کر دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر جہالت ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا اچھرے کے اندر ایک واقعہ، اس کی بھی لیک آف ایجوکیشن تھا اور لیک آف اسلامک ایجوکیشن ایز ویل، اور اس طرح اب سوات کے اندر جو مسئلہ ہوا ہے یہ بھی ایجوکیشن کی کمی ہے اور شعور کی کمی ہے، لوگوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا، ٹیکسٹ بک پڑھائی ہی نہیں جا رہی۔ اگر ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی بھی ہے تو وہ ٹیکسٹ بک اس طرح سے نہیں پڑھائی جا رہی جس طرح پڑھائے جانے کا حق ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا اور اسلام کو بھی موڑ توڑ کر پڑھایا جا رہا ہے، اور اگر اسلام کی تعلیمات کو ہی تھوڑا سا اچھے طریقے سے پڑھایا جائے تو پاکستان کے اندر یہ مسئلے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ تو اس سارے مسئلے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی قوم جاہل ہے، اور جاہل بیسیکلی ان کا جاہل ہونے کا بھی ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم نے، ہمارے اسٹیٹ آف پاکستان انہیں جاہل بنایا ہے۔